اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ شیطان اور شیطانیت کے عنوان سے جو قائم ٹی وی کا پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا قیاس پہ کافی ساری باتیں کی تھیں اور کچھ ایک دو قول جو ہے علماء کے بیان کیے یا مفسرین کے، تو انہی مفسرین میں سے کچھ لوگوں نے ایک رسول اللہ کی جو ہے روایت کو نقل کیا ہے، اور ان میں جو ہے علامہ عبد البر اور عوف بن مالک اشجعی نے یہ جو حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بتائی کہ پیغمبر نے فرمایا میری امت میں 70 سے زیادہ فرقوں میں بٹے گی میری امت، اور ان سب میں سب سے زیادہ فتنہ انگیز فرقہ وہ ہوگا جو دین میں اپنی رائے سے قیاس کرے گا، اسی طرح وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنائے گا۔ یعنی کتنا سخت جملہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ قیاس یعنی ذاتی رائے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ایسا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا ویلیو ہوتی ہے، یہ حدیث ہوگی یا قرآن ہوگا یا حکم آئمہ ہوگا، حکم جو ہے انبیاء ہوگا کہ جو ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یعنی پروردگار کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو ہے اس کو مادر پدر عادات چھوڑ دیا، اب جو اس کی سمجھ میں آئے تو وہ اس کو انجام دے گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ اس کو انجام نہیں دے گا۔ پروردگار نہیں چاہتا، پروردگار چاہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ دیکھو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر وہ کہ جو خدا کی، اب کیونکہ میں نے کہا نا بہت ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جملے پکڑے جاتے ہیں، یعنی جو حلال اور حرام کو صحیح اور بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جو موقعیت دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا حلال اور کیا حرام ہے۔ مثلا چھٹے امام کے زمانے میں دیکھ لیں کہ جب ہمارے مومنین کا قتل عام ہوا تو اس زمانے میں ایک مومن جو کہ دربار کے اندر ایک اچھی حیثیت رکھتا تھا، اور روایت کے مطابق چغلی کھائی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں کہ یہ جو تمہارا وزیر ہے یہ شیعہ ہے، تو کہتے ہیں امام نے اس کو خط لکھا علی بن یقطین کو کہ علی بن یقطین آج سے تم الٹا وضو کرنا شروع کر دو۔ بہرحال ان کو امام کا ایک آرڈر آیا، صاحبان امر ایسے ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک الٹا وضو کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ امام نے کیوں جواب دیا، مجھے کیوں حکم دیا، لیکن کیونکہ وہ اطاعت کرتا تھا اور جانتا تھا تو وہ الٹا وضو کرنے لگا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دن کے بعد دوبارہ امام کا خط آیا کہ علی بن یقطین تم اپنے وضو کو دوبارہ سے، یعنی جو گزرا پیریڈ دوبارہ سے صحیح کرنا شروع کر دو۔ بہرحال ایک زمانے میں جب علی بن یقطین کی مولا سے ملاقات ہوئی، اسی وقت ہوئی یا اس کے بعد ہوئی، تو پوچھا مولا سے، کہا کہ تمہارے بارے میں چغلی کی گئی تھی، تمہارے بارے میں شکایت کی گئی تھی کہ تم اہل بیت سے محبت رکھتے ہو، تو دشمن نے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم شیعہ ہو، تم پہ ایک آبزرویشن یا تمہارے اوپر جو ہے خفیہ ہرکارے لگائے ہوئے تھے تمہیں دیکھیں، لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں اپنے مومنوں کے بارے میں، تو نتیجہ یہ تھا کہ جب وہ دیکھ چکے مطمئن ہو گئے اور انہوں نے صحیح رپورٹ دی، تو ہم نے تمہیں دوبارہ حکم دیا کہ تم اپنے اصلی وضو کے طریقے سے وضو کو انجام دو۔ یہ ہارون مکی کا بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، اطاعت اسے کہتے ہیں۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا اور جلنا۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تو ڈالا تھا نمرود نے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان، کتنے جنات کتنے ملائکہ رستے میں ملے کہ بولیں ابراہیم آپ کی مدد کریں، نہیں، منع کر دیا سب کی مدد کو، نہیں چاہیے کسی کی مدد، کیونکہ جب میرا خدا کی طرف سے امتحان ہے تو میرا خدا ہی میری مدد اور میری معاونت کرے گا۔ وہ آگ جو ہے گلزار بن گئی، اطمینان سے بیٹھے رہے اس آگ کے اوپر، جس آگ کو نمرود کی فوج والے پھینکنا چاہتے تھے تو قریب نہیں آ سکتے تھے، منجنیق لی، اتنی سخت آگ، اور اسی آگ کے اندر ابراہیم گرے تو وہ آگ کی تاثیر بدل گئی۔ یہ صاحبان امر، یہ تو خدا کا امر ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے کہا ہارون مکی کا واقعہ کہ جو کوئی مومن آ کے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتا ہے مولا اچھا دور ہے، بنو امیہ ٹھیک تقریباً تمام ختم ہو چکے ہیں، بنو عباس آتے سے زیادہ جو ہے جنگ کے نتیجے میں ختم ہو چکے ہیں، بہترین موقع ہے کہ حملہ کریں اور ایک حکومت اسلامی قائم کریں۔ تو مولا نے ان سے کچھ کہا نہیں، دیکھا تو ہارون مکی آ رہے تھے۔ یا بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ مولا نے کہا کہ وہ تندور ہے بیٹھ جاؤ، تو وہ جو جواب دینے والا تھا یا مشورہ دینے والا تھا پریشان ہوا، کہا مولا میں تو آپ کو حکومت کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تندور میں بٹھا رہے ہیں۔ ہارون مکی سر پہ ایک گٹھری رکھ کے آ رہے تھے، ہارون مکی داخل ہوئے،
تو مولا کو انہوں نے سلام کیا، مولا نے کہا وعلیکم السلام، ہارون مکی ذرا یہ تندور میں بیٹھ گیا۔ ہارون مکی نے تندور کا ڈھکن کھولا، بیٹھ گئے اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ روایت یہ کہ وہ جو بیٹھا تھا برابر میں وہ پریشان ہونے لگا کہ مولا نے کیسا عجیب و غریب حکم دے دیا، یہ جو ہے اب تک ہارون کا جو ہے جل کے روح کباب ہو گئے ہوں گے، بالکل جل گئے ہوں گے۔ جب بے چین ہو کے پہلو بدلتا رہا تو امام نے پوچھا، کہا مولا وہ تو بیچارے کا برا حال ہو گیا ہوگا۔ تو اچھا جاؤ دیکھو۔ کہتے ہیں جب انہوں نے ہٹایا ڈھکن تندور کا، ہارون اسی آگ پہ بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ صاحبان امر ہیں یہ، صاحبان امر جن کے پاس ولایت ہے کہ وہ اس دنیا میں جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر سوال اگر مگر چوں چرا کے، بہرحال ہمارے آقا ہیں، سردار ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سوال کرنا ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہم امام سے کسی چیز کو نالج حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کریں، لیکن مولا کے کسی حکم کے اوپر جو واضح طور پہ حکم موجود ہے اس پہ ہم اگر مگر چوں چرا کے نہیں کر سکتے، وہاں تو اطاعت واجب ہے۔ اب ہو سکتا ہے نا کوئی بھی جو ہے جملے کو کہیں بھی یوز کیا جا سکتا ہے، قبلہ آپ نے بول دیا کہ امام سے سوال نہیں ہو سکتا، سوال امام سے صرف نالج کے لیے ہوگا کہ مولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے یا یہ جو حکم ہے یہ کس اس میں آیا ہے۔ مولا اس کا جواب دیں گے جیسے علی بن یقطین نے، لیکن اطاعت شرط ہے، اطاعت کرنا ہوگا اسی حکم کے مطابق جو امام نے دیا، آپ اس حکم کو ٹال نہیں سکتے۔ آپ پہ واجب ہے کہ آپ امام کا حکم اگر آ جائے، بعض روایتیں بہت عجیب و غریب ہیں اور ان کو بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مراجع جو اب اس دنیا سے گزر گئے ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرجع کہ جن کا ٹوٹلی کام یہ تھا کہ بالکل اپنے آپ کو انہوں نے سادہ رکھا تھا، ایک مسجد میں چھوٹی سی بیٹھا کرتے تھے، نماز کے بعد ایک روایت اور اس کے بعد تشریح، کیونکہ زمانے کے امام کی غیبت کا دور تھا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن روایت نقل کی کہ پروردگار کا یہ لطف ہے کہ امام زمان کا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ مومنین تو ببر گئے، کہا ہم تو اللہ چل کہہ کے پریشان ہو گئے، یہ آپ کیا عجیب سی ایک نئی بات ہمیں بتا رہے ہو کہ خدا کا لطف ہے کہ امام زمان کا ظہور نہیں ہو رہا۔ نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری اختیار میں نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع لگے گا تو میں اس کو مکمل طریقے سے بیان کروں گا کہ اس کا جو ہے یہ مرجع کا مطلب جو تھے، مرجع جنہوں نے یہ روایت نقل کی ان کا کیا مقصد تھا، اور اس روایت کے نتیجے میں جو ان کے اوپر مکاشفہ ہوا وہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں کس مشکل سے وہ گزرے، اور خود مرجع کتنی مشکل سے گزرے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس امام کا حکم موجود ہے تو اس کے آگے ہم اگر مگر نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اس حکم کی انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ مولا ایسی کیا مسئلہ تھا کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ میرے پر تندور میں بیٹھ جاؤ، یا علی بن یقطین نے جیسے کہا کہ الٹا وضو کرنا شروع کر دو۔ لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ جو پروردگار کا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہم پہ واجب ہے کہ صاحبان امر کی ہم اطاعت کریں۔ اس اطاعت کے اندر کوئی اگر مگر چوں چرا کے نہیں چلے گا، اس میں صرف اطاعت چلے گی۔ انفارمیشن، نالج، علم کے لیے آپ مولا سے 10 سوال کریں، مولا ہر سوال کا جواب دیں گے۔ بلکہ بعض روایتیں تو ایسی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور امام سید سجاد علیہ السلام ایک مومنہ کو ملے، اور اس مومنہ نے دونوں اماموں سے مختلف وقتوں میں، یعنی امام حسین کے دور میں بھی بات کی اور امام سجاد کے دور میں۔ امام حسین کے زمانے میں گئی تو دیکھا امام حسین ایک وقت میں بیٹھے ہوئے ہزارہ مسائل جو ہیں حرم خدا میں بیٹھ کے مومنین کو بتا رہے ہیں، ایک مسئلہ دو مسئلہ نہیں، ہزاروں مسائل کے حساب سے۔ اور کہتے ہیں امام سجاد سے ملی تو دیکھا مولا اس طرح نمازوں میں لگیں کہ ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہوتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے اور دوسری شروع ہوتی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، اس نے کہا مولا میری عمر اتنی نہیں ہے اور نہ میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ مزید ٹھہر سکوں۔ لہذا وہ ایک وقت جیسے ہی مولا نے کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا دوسری نماز شروع کرنا چاہتے ہیں، فوراً آ کے کہا مولا اب ہمت نہیں ہے۔ تو مولا نے مجھے کیا بات ہے، تو اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس مسئلے کے جواب میں مولا نے اس کو شفا بھی دی، اس کو دوبارہ جوان بھی کیا، اس کو توانائی بھی ملی، لیکن اس کا سوال وہ اپنی جگہ، وہ سوال کرنے کا حق رکھتی تھی، اس نے مولا سے سوال کیا۔ ہاں، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا یوں کیوں اور ایسے کیوں اور اللہ کیوں، جیسے آج کے زمانے میں ہم مرجع کے ساتھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں نے اس کو یوں کیوں کہہ دیا۔ وہ اختلافات ائمہ کی روایتوں کے نتیجے میں آتے ہیں، لیکن جب امام زمان خود آ جائیں گے تو پھر یہ سارا کا سارا جو بیچ کا پیریڈ ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں مومن کافر، یہ دو فرقے ہوں گے، ایک مومن ہوگا دوسرا کافر ہوگا۔ یہ درمیان کے جتنے فرقے ہیں، مثلا کوئی منافق یا فاسق یا فاجر، اس قسم کا کوئی نہیں رہے گا۔ بس انشاءاللہ امید کرتے ہیں
کہ اگلی دفعہ پھر قسط میں آپ کے ساتھ دوبارہ شامل حال ہوں گے چند گزارشات کے ساتھ، اور کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے انفارمیشن دے سکیں، اور کوشش کریں کہ ہم شیطان سے بھی بچیں، اس کے حملوں سے بھی بچیں، ہم شیطان کو سمجھیں، اس کے حملوں کو سمجھیں۔ پروردگار ہم سب کو شیطان کے ہر ہیلے سے، ہر حملے سے سب مومنین مومنات کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو امام زمان کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک تھا، بریک سے اب ہم جب واپسی آئے تو وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے امام زمان کے متعلق، اور جو ضمناً باتیں آ گئیں، انشاءاللہ تفصیلاً جو باتیں آئیں گی وہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی اگلی قسطوں کے اندر جب آئیں امام کے ادوار کی باتیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ شیطان نے کس کس موقع پہ اماموں کو کس طرح حملہ کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح وہ امام کی بارگاہوں سے ذلیل و رسوا ہو کے نکلا۔ اور یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو کوشش کری کہ بہکائے، اور بہکانے کے نتیجے میں اس کو کس طرح پروردگار نے ذلیل اور رسوا، مثلا وہ خود بھی ہوا اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی کیا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کے بعد جو مثال کے طور پہ ہم نے دی، بتایا کہ شیطان کے حملے، اصل میں جو ہمارے لیے سب میں زیادہ مہم ہے، یقیناً ہم تو اپنا یہ جاری رکھیں گے شیطان اور شیطانیت کے عنوان سے، لیکن ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں یہ پروگرام یا اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم کس طرح شیطان سے واقف ہو سکیں اور کس طرح اس کی شیطانیت سے بچ سکیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ شیطان ایک اس طرح آئے کہ جو نہ نظر آنے والی چیز ہو، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نظر آنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی کے دوست ہوگا، کسی کی دوست ہوگی، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کو بہکائے اور اس کے ساتھ وہ شیطان کے رستے پہ لے کے جائے۔ ہمیں شیطان کے حملوں کو سمجھنا ہے، ہمیں شیطان کی چیزوں کو سمجھنا ہے، اور جو میں نے پہلی کی قسطوں میں کہہ چکا ہوں، یا پہلے باتیں کر چکا ہوں، کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم سب میں زیادہ اس وقت کیا ہے نا کہ پریشانی کے عالم میں، مطلب ہم لوگ وہ بیمار ہیں کہ جن کے پاس کوئی طبیب نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس صرف ایک حل ہے کہ ہم کسی بھی طرح اپنی حفاظت کریں چیزوں سے بچ کے۔ جیسے آج کے زمانے میں آپ کورونا چل رہا ہے، آپ کو پتہ بیماری چل رہی ہے، ایسی بیماری ہے کہ لوگ بیمار ہو بھی رہے ہیں، لوگ انتقال بھی کر رہے ہیں، لوگ کنفیوژن کا بھی شکار ہیں، کچھ کو یقین بھی ہے، ایک عجیب سی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک عجیب سا ماحول ہے۔ تو ایسے ہی ماحول امام زمان کی غیبت کے اندر ہے۔ ہمیں نہیں پتہ جو ہمیں بہکا رہا ہے واقعاً شیطان ہے کہ نہیں ہے۔ جب تک ہم شیطان کو صحیح معنی میں نہیں پڑھیں گے یا شیطان کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم شیطان کی شیطانیت سے بچ نہیں سکتے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، انہوں نے سب بتایا، پریکٹیکل کر کے بتایا، اس دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے 12 امام آئے، انہوں نے بھی ہمیں پریکٹیکل کر کے بتایا، سب کچھ بتایا، ہمیں ساری انفارمیشن دی۔ اب انہوں نے ہمارے امتحان ہے، یعنی کہ آخری زمانہ جو کہا جاتا ہے، یعنی اب امام زمان کے علاوہ کوئی دوسرا امام تو نہیں آئے گا، یعنی اب امام زمان بالکل پروردگار کی ایک آخری چنی ہوئی شخصیت ہیں جس کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے، لہذا پروردگار نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ میرا کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے، پھر کبھی اور بتائیں گے، لیکن اس حفاظت کی وجہ سے ایک پریشانی جو انسانوں پہ آئی ہے یا مومنین پہ آئی ہے یا مسلمانوں پہ آئی ہے، وہ یہ کہ اب ہمارے پاس طبیب نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے۔ تو اب طبیب نے جو ہے اپنے طریقہ ایجوکیشن کو بدل دیا۔ اب امام زمان تو نہیں آئیں گے، لیکن امام نقی بولیں یا امام حسن عسکری کی روایتوں سے بولیں، انہوں نے جو ایک سسٹم رائج کیا اس کو کہتے ہیں ہم مرجعیت۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا حلال اور حرام ہے، وہ اس کا کام اتنا ہی ہے۔ وہ یہ بتائے گی کہ فلاں کام جو ہے یہ حرام ہے، فلاں کام جائز ہے، فلاں کام، یعنی یہ وہ بھی اپنی جیب سے نہیں بتاتے، وہ بھی روایتوں سے اور دیگر چیزوں سے۔ مثلا لوگ بولیں گے مولانا ہمیں تو حلال اور حرام کا پتہ ہے، اگر آج کے زمانے میں ہم بینکنگ کے اندر بات کریں تو کتنی ساری بینکنگ کی جابیں ہیں جو جائز نہیں ہیں، حرام ہو جائیں گی، وہاں چند 1-2 جابوں کے علاوہ باقی ساری جابیں حرام ہو جائیں گی۔ تو آپ بولیں گے یہ کیا مسئلہ ہے، اب ہم کام نہیں کر سکتے کیا؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ شرعی طور پہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس جاب کو چھوڑیں اور دوسری جاب کو تلاش کریں۔ اب اس کے اندر مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کبھی اور بتاؤں گا۔ میں نے ایک جسے کہتے ہیں ضمناً ایک مثال کے طور پہ بتایا
اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، بہت سے حلال شعبے ایسے ہیں کہ جن میں حرام کا جو ہے اختلاط، یہ جو حرام ملے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے بچ کے چلنا ہے، نکلنا بھی ہے، مشکل بھی ہے، یہ پل صراط ہے۔ بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ کسی نے پوچھا مولا بتائیے پل صراط کے متعلق، تو مولانا نے کہا تم اس پل صراط کی بات کرو جو تم مرو گے، مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ گے، برزخ کا زمانہ دیکھو گے، اس کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو وہ پل صراط، جو کرنٹ پل صراط ہے تمہارے پاس، تم اس کے بارے میں کیوں سوال نہیں کر سکتے؟ تو آپ دیکھیں امام کا جو ایک جملہ ہے، وہ جملہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل جو امتحان ہے وہ یہاں کا ہے، کہ یہ جو زمین ہم گزار رہے ہیں اس وقت، جو ہم اپنے ایک انسانی لباس کے اندر ہے، اصل چیز تو اس کے اندر ہے کہ ہماری رشتہ داریاں، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ مزاج۔ اصل انسان کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اصل میں صحیح معنی میں کسی بھی انسان کو ٹٹولنا ہے اس کے گھر کے ذریعے سے ٹٹولنا ہے۔ باہر تو آگے وہ ہر ایک کے سامنے نیک، مقدس، متقی، پرہیزگار بہت اچھا بن جائے گا، لیکن اس کی جو صحیح معنی میں شخصیت کھلتی ہے وہ اس کی اپنے گھر میں آ کے کھلتی ہے، کہ وہ اپنی بیوی سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی بیٹی سے، اپنے بچوں سے جن کا وہ حاکم ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ کرتا ہے، اس کے بعد انسان کی اوقات کھلتی ہے۔ بس یہی اصل چیز ہے۔ امام یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں گزاریں گے، یہ ہے پل صراط، جس کا رزلٹ جو ہے اس پل صراط کے اوپر آئے گا۔ یہاں جو ہم کریں گے، جتنی اطمینان سے ہم گزریں گے، اطمینان سے میری مراد سب کے تعلقات خراب کر کے، صلہ رحمی کو قطع رحمی سب برباد کر کے، نہ کسی کا حق دینا، نہ کسی کو کچھ دینا، نہ کسی کا لحاظ کرنا، نہ اولاد کا خیال، نہ والدین کا خیال، نتیجہ آئے گا وہ پل صراط ہمارے لیے انتہائی بدترین ہو جائے گا۔ یہاں اس زندگی کے اندر بس شیطان کا کیا کام ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا ہم اپنے دماغ کو لگائیں ائمہ کی روایت پر، ہم اس پل صراط کو چاہتے ہیں اگر اچھا چلیں تو اس پل صراط کو جس کے اندر ہم ہیں اور گزر رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہمارے ہاتھوں سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس وقت ہم پریشان ہو کے بھاگیں گے، پروردگار ہماری کوئی مدد کر، مولا کہیں سے آگے مدد کریں۔ اس کی کبھی بھی میں مولا کی شفاعت کا منکر نہیں ہو سکتا، میں کیا کوئی بھی مومن جو بھی مولا کو مانتا ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مولا ہماری ہر حالت میں مدد کریں گے، لیکن تھوڑا بہت تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو لے کر جانا پڑے گا مولا کے پاس، کہ مولا ہم آئے ہیں آپ کے ادنا سے ادنا سے ادنا سے غلام ہیں، ہماری اوقات نہیں تھی۔ بلکہ میں کیا بولوں، چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام کا ایک دعا کا جملہ ہے کہ پروردگار، اب یہ جو جملہ میں بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام ہماری ترجمانی کرتے ہوئے ہمیں دعاؤں کی صورت میں دے رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح خدا سے مانگو، کہ گناہوں کی جو کثرت ہے یا ان کی مضبوطی ہے، ان کے سامنے میں انتہائی نحیف اور ضعیف ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ مولا ہمیں بتانا بھی چاہتے ہیں، ہمیں نکالنا بھی چاہتے ہیں، ہمیں اس مشکل اور پریشانی سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولا آئیں گے مرنے کے بعد، مولا آئیں گے ہماری قبر میں جانے کے بعد، مولا آئیں گے پل صراط میں، مولا آئیں گے محشر میں۔ نہیں، مولا یہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ اس لائف میں اگر میری لائف امام کے مطابق ہے، میرے ساتھ مولا ہر وقت موجود ہے۔ میرا امام مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا امام میری سن بھی رہا ہے، بلکہ نقل کرنے والوں نے نقل کیا کہ جو منسوب جملہ ہے آغا بہجت سے، وہ کہتے ہیں کہ امام زمان سے جب آپ کوئی دعا کہتے ہیں تو وہ دعا آپ کے ہونٹوں سے نکل کے آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے زمانے کے امام تک پہنچ جاتی ہے۔ تو جب اتنی قربت ہے امام زمان کی ہمارے اندر، تو یہ شیطان کی ویلیو اور اوقات کیا کہ یہ آئے اور مومن کو بہکائے، آئے اور مومن کو گمراہ کرے۔ ہاں، الا یہ کہ ہم نے خود سے اپنی پریکٹس کو انجام نہیں دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم شیطانی حربے میں، جال میں، شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ بس ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار ہر قسم کے جال سے، شیطانی ہر قسم کے حملے سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرمائیں۔ اور کیونکہ زمانہ بہت خراب چل رہا ہے، پروردگار تمام مومنین کو ہر وبا سے، ہر مصیبت سے، ہر شر سے زمین اور آسمان کی، ہر بلا سے زمین و آسمان کی تمام مومنین کو محفوظ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔